خوف کا تعلق خارج کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق داخل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اندر جو غم ہوتا ہے نا اس کو حزن کہتے ہیں، اور باہر سے جو ڈر ہوتا ہے کسی کا اس کو خوف کہتے ہیں۔ اب خوف اور حزن دونوں کی تاثیر ہے۔ حزن کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان کا دل محزون ہو تو کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ جوان بیٹا فوت ہو گیا، ماں کا دل ہی نہیں چاہتا کھانے، بیٹا گم ہو گیا کھانے کو دل نہیں چاہتا، بچہ فیل ہو گیا اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا، کسی نے پبلک انسلٹ کر دی کیونکہ دل غم زدہ ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے اور خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پھر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ مخلوق کا خوف ہو تو جس سے خوف ہو انسان دور بھاگتا ہے، جس سے خوف زدہ ہو ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے، مگر اللہ کے خوف کی یہ صفت ہے کہ جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو الحزن یمنع عن الطعام والخوف یمنع عن الذنوب۔ قرآن مجید کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے امید والی باتیں کہیں اور کچھ میں ڈرانے والی باتیں کہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں دونوں۔ مثال کے طور پر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ امید، اور آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ایک ہی آیت کے اندر امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، ایک ہی آیت کے اندر خوف اور امید دونوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس حال میں ہو یا تو اس پر خوف غالب ہو یا اس کے اوپر امید غالب ہو، بس ایمان ان دونوں کیفیتوں کے درمیان پوری زندگی یہی حالت رہتی ہے۔ نہ خوف اتنا کہ انسان مایوس ہو جائے اس لیے کہ مایوسی کفر ہے، اور نہ امید اتنی کہ انسان بے عمل ہو جائے، تو دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو لوگوں کو بہت ڈراتا تھا اور مایوس کرتا تھا۔ رویہ ان رجلا من بنی اسرائیل کان یقنط الناس وَيُشَدِّدُ عَلَيْهِ، ان کو مایوس کرتا تھا اور سختی کرتا تھا، قیامت کے دن یوں پکڑ ہوگی یوں پکڑ ہوگی۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے الْيَوْمُ أُعِيذُكَ مِن رَحْمَتِي كَمَا كُنْتَ تُقَنِّطُ عَبِيدِي مِنْهَا، آج میں بھی تمہیں مایوس کرتا ہوں جس طرح تم میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کر۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیا، اور ان کا یہ درس 18 سال چلتا رہا۔ 18 سال کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے خوف کی آیت پڑھی اور ایسا بیان کیا کہ رو رو کے لوگوں کی آنکھیں سوج گئیں، بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے جنازے اٹھے، دل پہ اتنا اللہ کا خوف آیا۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا میرے پیارے میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کا تذکرہ کرتا ہے، تو عرض کیا اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا تو الہام ہوا کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بن کے رہیں، ان کے دلوں میں امید رہے۔ خوف تو تب ہے کہ جب بغاوت دل میں آئے، پھر تو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے، جوتا دکھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی احببنی واحب من یحبنی وحببنی الی خلقی، کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں اور بندوں کے دلوں میں بھی میری محبت ڈالیں اور مجھے بھی مخلوق کا محبوب بنا دیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا رب وکیف احببک الی خلقک، آپ کو کیسے میں مخلوق کا محبوب بناؤں؟ قال اذکرنی بالحسن الجمیل، تو مخلوق کے سامنے میرا اچھا تذکرہ کر، اذکر آلائی و احسانی واذکرہم ذالک فانہم لا یعرفون منی الا الجمیل، اور احسان میرے رحمتوں کا تذکرہ کرو کہ میرے بندوں کو میری طرف سے اچھائی کے سوا اور کچھ بھی نہ پہنچے، یقین ہو جائے کہ اللہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے محبت کریں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ